الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ پچھلے درس میں ذکر اللہ کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق بتایا گیا تھا۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ یعنی ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک زندہ انسان ہے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ کا مقرب بندہ نہیں بنتا، تو وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ سانس لینے کے باوجود، زمین پر چلنے پھرنے کے باوجود وہ مردہ ہے۔ ایسا شخص مردے کی طرح ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، کہ ایسے شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، تو اس کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی ایسا شخص چلتے پھرتے اور زمین پر سانس لینے کے باوجود بھی مردہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ نہیں ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی تسبیحات کو بیان نہیں کرتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں رکھتا، تو وہ مردہ کی طرح ہے۔ وہ زندہ تو ہے لیکن وہ مردہ کی طرح ہے۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذکر للقلب مثل الماء للسمک، کہ ذکر کرنا اور ذکر کرنے والے دل کے ایسے ہی مثال ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے۔ دل کے لیے ذکر کی ایسی ہی اہمیت ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی کی اہمیت ہے۔ فکیف حال السمک اذا فارق الماء، اور جب مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جاتا ہے، جب مچھلی کو پانی سے الگ کر دیا جاتا ہے، تو اس کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے انسان غافل ہو جائے، اللہ کا ذکر انسان چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جائے، تو اس کے اندر ایسے ہی تڑپ ہونی چاہیے، ایسے ہی اس کا حال ہونا چاہیے جیسے ایک مچھلی کے پانی کے بغیر ہوتی ہے۔ جیسے ایک مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے ایک انسان کی مثال ہونی چاہیے۔ ایک مثال ہے ایک شخص کی، ایک زندہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ جیسے ایک مچھلی کی ہے، کہ ایک انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر، ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہے، یہ انسان کے لیے بہت ہی برا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ انسان کو ہر وقت چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کو بیان کرتا رہے۔ اور اسی طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کو بیان کرنے کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے سے ایک انسان زندہ ہوتا ہے، ایک انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، ورنہ انسان کے اندر سانس چلنے کے باوجود، اس کے اندر روح ہونے کے باوجود اس کا دل مر چکا ہوتا ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے،
اس کے اندر وہ چلنے پھرنے کے باوجود اس کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ وہ مردہ ہے، وہ اس کا دل مر چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دل زندہ ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہو، جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے لگا ہوا ہو اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اور جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مردہ ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہوں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔